السلام علیکم، ویلکم ٹو نرمس۔ 1980 کی دہائی میں جب کراچی کی آبادی تیزی سے بڑھی تو کئی علاقے پانی کی پائپ لائنوں سے محروم رہ گئے۔ تب سرکاری اور سیاسی اداروں نے ہائیڈرنٹس قائم کیے تاکہ ان علاقوں کو ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کیا جا سکے۔ 1999 میں ان ہائیڈرنٹس کا نظام سندھ رینجرز کے سپرد کیا گیا تاکہ پانی مفت اور منظم انداز میں تقسیم کیا جائے۔ 2008 میں مصطفیٰ کمال کی بلدیاتی حکومت نے ان ہائیڈرنٹس کا کنٹرول میونسپل اداروں کو منتقل کر دیا۔ بظاہر یہ ایک نیک قدم تھا، لیکن یہی لمحہ وہ موڑ ثابت ہوا جب مختلف سیاسی جماعتوں ANP، MQM اور بعد میں کالعدم تنظیمیں اس نظام میں داخل ہو گئیں۔ اب پانی محض ایک سہولت نہیں رہا، بلکہ ایک سیاسی ہتھیار اور مالی خزانہ بن چکا تھا۔ 2011 کے بعد حالات اور بھی خطرناک ہوئے۔ کالعدم تنظیم TTP اور دیگر گروہوں نے ہائیڈرنٹس پر قبضہ جمانا شروع کیا۔ 2013 میں مشہور مشتاق واٹر ٹینکر والا کو گولیوں سے ہلاک کیا گیا، اور اسی سال سماجی کارکن پروین رحمان کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ زمینوں اور پانی کے غیر قانونی کاروبار پر تحقیق کر رہی تھیں۔ آج کراچی میں 160 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹس کام کر رہے ہیں جو زیر زمین پانی چوری کر کے ٹینکرز کے ذریعے فروخت کرتے ہیں۔ ایک ٹینکر کی قیمت 3000 سے 8000 روپے تک جا چکی ہے، جو غریب اور متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہے۔ عام شہری ایک طرف پانی کے لیے تڑپتا ہے تو دوسری جانب ریاستی ادارے یا تو خاموش ہیں یا پھر شریک جرم۔ اب یہی ماڈل پنجاب میں پنجے گاڑ رہا ہے۔ کراچی کے بعد اب پنجاب کے بڑے شہر بھی پیاز کی اسی قیمت پر پانی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان جیسے علاقوں میں پانی کی سرکاری فراہمی کمزور پڑ چکی ہے، اور یہ خلا پر کرنے کے لیے وہی پرانا ماڈل واپس آ رہا ہے۔ پہلے لائنوں میں پانی بند، پھر ٹینکرز کی مانگ اور آخر میں نرخوں کا استحصال۔ راولپنڈی میں پیر ودھائی، اڈیالہ روڈ اور چکری جیسے علاقوں میں شہری واسا کی ناکامی کے باعث 5000 روپے تک فی ٹینکر ادا کر رہے ہیں۔ 2024 کی ٹریبیون رپورٹ کے مطابق کئی جگہوں پر پانی کی لائنیں عارضی مرمت کے نام پر بند رہتی ہیں، اور ان علاقوں میں نجی ٹینکرز دن رات چلتے ہیں، اکثر واسا اہلکاروں کی خاموش ملی بھگت سے۔ لاہور اور ملتان کے پوش علاقوں میں ٹینکرز مافیا رمضان اور گرمیوں میں ریٹس دوگنے کر دیتے ہیں۔ فیصل آباد کے بعض صنعتی علاقوں میں فیکٹریوں کو بھی زیر زمین پانی کے غیر قانونی ذرائع سے ٹینکرز کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ کراچی کی طرح اگر پنجاب میں بروقت اصلاحات نہ کی گئیں تو نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس، سیاسی پشت پناہی، عوام کی پیاس کا سودا اور ریاستی اداروں کی مجرمانہ خاموشی۔ پاکستان جیسے زرعی اور گنجان آبادی والے ملک میں صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی ایک بنیادی انسانی حق اور ریاست کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کہ آج شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت اس بنیادی فریضے سے پہلو تہی کر کے نجی ٹیوب ویل کو کمرشل سطح پر فروغ دینے لگی ہے، جو آئین، قانون اور اخلاقی ذمہ داری کے سراسر منافی ہے۔ پاکستان کا آئین شہریوں کو صاف پانی تک رسائی کا حق عطا کرتا ہے، گو یہ حق براہ راست کسی ایک آرٹیکل میں مذکور نہیں، تاہم آرٹیکل 9 زندگی کا حق اور آرٹیکل 14 انسانی وقار میں یہ شامل ہے کہ ریاست زندگی کے تمام لوازمات جن میں پانی سر فہرست ہے فراہم کرے گی۔ آرٹیکل 38D مزید کہتا ہے کہ ریاست عوام کو بنیادی ضروریات بشمول صاف پانی مہیا کرے گی، لہٰذا پانی صرف قدرتی وسائل کی فراہمی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک آئینی فریضہ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پانی سے متعلق زیادہ تر اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں، مگر وفاقی حکومت اب بھی بڑے آبی منصوبوں اور بین الصوبائی پانی کی تقسیم کی نگرانی آرٹیکل 153 اور 155 کے تحت کرتی ہے۔ محکمہ انہار اور واسا جیسے ادارے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے پابند ہیں، اور ان کے فنڈز اور مینڈیٹ اسی مقصد کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے باوجود شہری علاقوں میں سرکاری سپلائی ناکام ہو چکی ہے، اور لوگوں کو پرائیویٹ ٹینکرز، پانی والے ہائیڈرنٹس اور ذاتی ٹیوب ویل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب کوئی شہری اپنا ذاتی ٹیوب ویل پانی کی کمی کی وجہ سے لگاتا ہے
तो हुकूमत इससे NOC, माहाना फीस, टेस्टिंग चार्जेस और कभी कभार तिजारती टैक्स भी वसूल करने लगती है। ये गोया रियासत की नाकामी की कीमत आवाम से वसूल करने के मुतरादिफ है। कमर्शियल ट्यूबवेल को फ़रोग देना सिर्फ पानी को महंगा बनाने का ज़रिया नहीं, बल्कि इसके कई मनफी असरात हैं। पहला, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से नीचे जा रही है। दूसरा, ज़मीन की नमकीनी बढ़ रही है। तीसरा, गरीब शहरी इस पानी को ख़रीदने के काबिल नहीं। चौथा, रियासत अपनी जिम्मेदारी अवाम पर मुंतकिल कर रही है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब आइन रियासत को ना सिर्फ पानी फराहम करने का पाबंद करता है, बल्कि कुदरती वसाइल का मुनसिफाना और पायदार इस्तेमाल भी लाजिम करार देता है। दूसरी जानिब हैं टैंकर्स, जो रियासत की छतरी तले बदतरीन इस्तेहसाल है। शहरी इलाकों में पानी की किल्लत को मौके में बदल कर सामने आया है टैंकर माफिया। वो माफिया जो ज़ेरे ज़मीन पानी गैर कानूनी तौर पर निकालता है, आम शहरियों को 1000 से 3000 रुपये फ़ी टैंकर के हिसाब से पानी बेचता है। अक्सर वासा की खामोश सरपरस्ती या मुबैना मिली भगत से चलता है और पानी को इसी अवाम से छीन कर इन्हीं को बेचा जाता है, कीमत के साथ बेइज्जती भी। हैरत यह है कि कई शहरों में वासा खुद मानता है कि इनके पास टैंकर माफिया को रोकने का इंतज़ाम नहीं। दर हकीकत बाज़ जगहों पर वासा ने खुद कमर्शियल टैंकर सर्विस को इजाज़त दे रखी है। यूं रियासत खुद अपनी नाकामी का मुनाफा कमाने लगी है। टैंकर माफिया सिर्फ पानी नहीं बेचता, निज़ाम बेचता है। कई टैंकर्स अवामी लाइनों से पानी चोरी करके वही पानी हज़ारों रुपए में फ़रोख्त करते हैं। बाज़ टैंकर नमकीन, सनती या गंदा पानी भरकर साफ जाहिर करते हैं, जाली लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स साथ रखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स और GPS से लेस ये वो गिरोह मखसूस इलाकों में मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। वासा के कुछ अहलकार और साबिक अफसरान खुद इस माफिया का हिस्सा हैं। शहरों को पानी की कमी का बहाना देकर मुनाफा कमाया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। ये चुपचाप होने वाली सबसे बड़ी रियासी साजिश है। पानी की किल्लत अगर मौजूद है और वाकई है तो रियासत को चाहिए, एक, अवामी वाटर सप्लाई निज़ाम को बेहतर बनाएं। दूसरा, बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने की स्कीमें लाएं। तीसरा, ज़मीन की रिचार्जिंग के लिए ग्रीन जोन्स और नहरी निज़ाम में बेहतरी लाएं। चौथा, ट्यूबवेल को मजबूरी के तौर पर बर्दाश्त करें, ना कि पैसा कमाने का ज़रिया। अगर रियासत पानी नहीं दे सकती तो कम अज़ कम इसे बेचने वालों के ख़िलाफ़ तो खड़ी हो। पानी ज़िंदगी है और टैंकर माफिया मौत की किस्तों में बेच रहा है। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे और मजबूरी मुनाफा बन जाए तो जुर्म सिर्फ माफिया का नहीं, खामोश हुकूमत का भी होता है। वक्त आ गया है कि हम पानी के हक़ को ख़रीदो फ़रोख्त से आज़ाद करें। नाज़रीन, आपकी जानिब पानी की क्या सूरत हाल है? क्या आप भी टैंकर से पानी भरवा रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? आपकी नज़र में इस मसले की जड़ और हल क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।